بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس بارے میں پہلے ہی یہاں چرچا ہو رہا تھا کہ 6 میں سے ایک تابوت بہت بھاری تھا۔ ہر لوڈر اسے ہاتھ لگانے سے بھاگ رہا تھا۔ ان میں آپس میں تکرار ہوتی رہی کہ بھاری تابوت کون سی پارٹی اٹھائے گی۔ وہ سب پتھر کی طرح وزنی تابوت کو کسی گناہ گار کی میت قرار دے رہے تھے۔ آخرکار سارے تابوت ٹرالی پر طیارے تک لے جائے گئے، جہاں فورک لفٹ ٹرک سے انہیں جہاز پر چڑھا دیا گیا۔ اتنی غیر معمولی بات ہونے کے باوجود لوڈنگ انچارج یا کسی کسٹم آفیسر نے بھاری تابوت پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری تفتیش تک سب کے ذہنوں پر گناہ گار میت کا فلسفہ سوار تھا۔ کسی نے یہاں تک مشورہ دیا تھا کہ جب تک بھاری تابوت پر کینچی نہیں رکھی جائے گی اسے اٹھایا نہیں جا سکے گا۔ اول خان نے مایوسانہ لہجے میں بتایا، ان میں سے کوئی شبہ ظاہر کرتا تب بھی کچھ نہ ہوتا۔ بظاہر وہ لاشوں کے تابوت تھے اور سفارتی مراعات کے تحت روانہ کیے جا رہے تھے، انہیں چھیڑا تک نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کسی عام پرواز سے جا رہے ہوتے تو کسی ہیلے بہانے سے ان کی روانگی میں تاخیر کی جا سکتی تھی، مگر وہاں یہ گنجائش ہی نہیں تھی۔ رنوے پر ان کا اپنا C-130 تیار کھڑا تھا۔ گلیوں وغیرہ کی ساری بحث اور تکرار 2 میں ہوتی رہی۔ کونسل خانے کے 2 افسر لا تعلقانہ انداز میں جہاز کے عملے سے گپ شپ کرتے رہے اور لوڈنگ مکمل ہوتے ہی طیارے کے انجن چلا دیے گئے۔ کنٹرول ٹاور سے کلیئرنس ملنے کے بعد طیارے نے جگہ چھوڑنے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ اب ہر ایک کو علم ہو چکا ہوگا کہ بھاری تابوت میں لاش کے ساتھ ایک زندہ پاکستانی بھی قید تھا۔ میں نے پرتشویش لہجے میں سوال کیا۔ 100% ٹھوس ثبوت کے بغیر سفارتی کارگو پر شبہ ظاہر کرنا سنگین ترین بے قاعدگی میں شمار ہوتا ہے۔ میں نے اس بارے میں سختی سے اپنی زبان بند رکھی۔ لوگ قیاس آرائی کر رہے تھے کہ شاید چھٹے تابوت میں ہیروئن چھپا کر لے جائی گئی ہے۔ زندہ قیدی کی بات تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکی ہوگی۔ وہ افسردگی سے بتا رہا تھا، اگر امریکیوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص بھاری تابوت میں زندہ قیدی کی موجودگی کے امکان کی چھان بین کر رہا تھا تو وہ مجھے تلاش کر کے ہمیشہ کے لیے میری زبان بند کر سکتے ہیں۔ ایسے مجرم اور خونی سفارتکاروں سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہے۔ تمہارا یہ فیصلہ بہت صائب تھا، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اب ہم سلطان شاہ کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں۔ بات کرتے کرتے میں چونک پڑا، لیکن ابھی تمہاری بات ادھوری ہے۔ آج تک کے آدمیوں کے عملے میں موجودگی کی تصدیق کیسے ہوئی؟ تمہاری بتائی ہوئی تجویز کے سوا کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے بھاری تابوت کے بارے میں اپنی زبان سختی سے بند رکھنے کے ساتھ وہاں عملی طور پر اس مفروضے کو ہوا دی کہ جہاز کے عملے کا کوئی رکن بھاری تابوت میں ہیروئن چھپا کر لے جانے میں ملوث تھا۔ ہمارا عام شہری آج بھی یقین نہیں کرے گا کہ بعض سفارتکار ایسی گندی سازشوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جب میں نے اپنے پرانے ریکارڈ کے حوالے سے جہاز کے عملے کے ویزا فارم وغیرہ طلب کیے تو مجھ سے بھرپور تعاون کیا گیا۔ 15 منٹ میں 5 تصاویر میرے حوالے کر دی گئیں۔ ایئرپورٹ سے اسٹیشن 4 آتے ہی میں نے جمن اور کریم کو ایک دوسرے سے الگ کر کے باری باری تصاویر دکھائیں اور ان دونوں نے کسی تردد کے بغیر اپنے دونوں آقاؤں کو پہچان لیا۔ ان 5 کے بارے میں کسی بھی بھاگ دوڑ کے بغیر حقیقت سامنے آ گئی۔ بہت دشوار بلکہ ناممکن نظر آنے والے مراحل واقعی حیران کن تیزی سے پایا تکمیل تک پہنچے تھے۔ میں نے کہا، تمہاری یہ مثالی کارکردگی قابل تعریف ہے، اب میرے زخموں پر نمک پاشی مت کرو۔ اول خان کی آواز فریادی ہو گئی۔ سلطان شاہ کے معاملے میں شکست کے بعد یکا مجھے تھکن محسوس ہونے لگی ہے۔ میری طبیعت مزمل ہے۔ تم تعریف کرتے ہو تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے تم مجھ پر طنز کر رہے ہو۔ مجھے اب گھر جا کر لمبی نیند لینے دو۔ ایسی باتوں سے تم مجھے بھی اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دو گے اور میں سلطان شاہ کو رہا کرانے کی بجائے دشمن کے تیار کیے ہوئے کسی گڑھے میں جا گروں گا۔ تم میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کہو، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اول خان نے گہرا سانس لے کر کہا، سلطان شاہ عارضی طور پر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ غزالہ تمہارے گھر پر محفوظ ہے۔ اب تمہیں جہانگیر کی حفاظت کرنی ہے، اس سے بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا، میں نے تھوڑی دیر پہلے اس سے بات کی تھی، مگر وہ فون پر نشے میں اول پھول بک رہا تھا۔ اس سے کہو کہ پہلے اپنی شراب نوشی میں کمی کرے، اس کے بعد ہی وہ محفوظ رہ سکے گا۔ اس وقت وہ اپنا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کی رات کی مدہوشی ختم ہو جائے تو میں اسے کڑی سردنش کروں گا، مگر تم اپنا کام کرتے رہو، اپنا دل مضبوط رکھو۔ لڑائی میں ہار جیت ہوتی ہی رہتی ہے، شکست کا عزت اور وقار کے ساتھ سامنا کرنا بھی دل گردے کا کام ہے۔ اب تم گھر جا کر سو سکتے ہو۔ تم نے اپنے ایک جملے سے اس وقت میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک نیا عزم اور ولولہ امڑ آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اب مجھے کبھی ملول اور
افسردہ نہیں پاؤ گے۔ شکست ہو ہی گئی ہے تو اب میں عزت اور وقار سے اس کا سامنا کروں گا۔ ایک سچے سپاہی کی یہی شان ہوتی ہے۔ فکر مت کرو، جلد ہی تم فتح یاب ہو جاؤ گے۔ خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس معاملے میں سامنے آنے والی تلخ بلکہ ہوش ربا حقیقتوں نے اس حساس آدمی کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا ہے۔ ویرا نے متاسفانہ لہجے میں کہا، شاید تمہارا آخری سبق اسے نیا حوصلہ دے سکے۔ اس وقت مجھے اس پر رحم آ رہا تھا۔ بھول جاؤ کہ تم نے یہ باتیں سنی ہیں، اس سے کسی گفتگو میں ان کا حوالہ نہ دے بیٹھنا، وہ اپنی کسی کمزوری کی تشہیر پسند نہیں کرے گا۔ میں نے ویرا کو تنبیہ کی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ میں مڑ کر اسے گھورنے لگا۔ کیا میں نے غلط بات کہی ہے؟ تمہاری بات میں نے سن لی اور اس پر عمل بھی کروں گی۔ اس نے وضاحت کی، یہ موقع اچھا ہے، ہم خاموشی سے ہوٹل بدل لیں تو اس اطالوی جوڑے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی تجویز نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت وہ بہت دور کی کوڑی لائی تھی۔ پاسپورٹ، ٹکٹ اور رقم اس وقت بھی ویرا کے بیگ میں موجود تھی۔ سفر میں ان چیزوں کو میں ہمیشہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں ہمارے چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کراچی سے لائے ہوئے ہلکے پھلکے سوٹ کیس سے محرومی کا ازالہ ذرا سی دیر کی خریداری سے کیا جا سکتا تھا۔ اطالوی مرد کو ہمارے بارے میں یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ ہم اسی ہوٹل میں مقیم تھے۔ میرے ہاتھ میں موجود چابی سے اس نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے ہی میں جائیں گے اور وہ جب چاہے ہمارا سامنا کر لے گا، لیکن اول خان کے پیغام کی وجہ سے ہم غیر متوقع طور پر ہوٹل سے نکل آئے تھے۔ ہوٹل میں ہمارے متوقع بل سے زیادہ رقم جمع تھی۔ اگر ہم وہاں سے لوٹنے کا ارادہ منسوخ کر دیتے تو اس اطالوی سے ہماری جان چھوٹ سکتی تھی۔ دوسرے ہوٹل میں وہ رات بسر کر کے ہم اگلے دن نیو یارک کی نشستیں بک کراتے اور جلد از جلد لندن سے نکل جاتے تو ہر خطرہ ٹال سکتا تھا۔ وہ ویرا کی تجویز کا مثبت ترین پہلو تھا جو ہر اعتبار سے ترغیب انگیز تھا۔ اس میں کیا خطرات پنہاں ہو سکتے تھے؟ اس سوال نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ لمحہ بھر میں ہی تصویر کا دوسرا رخ میرے ذہن میں اجاگر ہونے لگا۔ پہلا نقصان یہ ہوتا کہ اس اطالوی کے بارے میں ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں خلش موجود رہتی۔ نہ جانے وہ کون تھا، کیوں ویرا کی طرف متوجہ ہوا تھا اور کیا چاہتا تھا۔ دوسرا خطرہ استقبالیہ پر موجود لڑکی کی طرف سے تھا۔ اس سے اول خان کا پیغام ملنے کے بعد میں نے چہل قدمی سے واپسی پر ملاقات کے بارے میں زبان کھولی تھی۔ اصل نام سے قطع نظر اول خان کے الفاظ ایسے بے تکے تھے کہ وہ لڑکی ہفتوں بلکہ مہینوں نہیں بھول سکتی تھی۔ رات بھر ہمارے کمرے کی چابی ہوٹل کے کی بورڈ پر موجود رہتی تو وہ لڑکی سوچ میں پڑ جاتی کہ ہماری چہل قدمی اتنی طویل کیوں ہو گئی۔ ہماری غیر حاضری کے طول پکڑنے کی صورت میں اگلے دن بات ہوٹل کی انتظامیہ تک پہنچ جاتی اور بات کچھ یوں بنتی کہ ایک جوڑا بیرون ملک سے کسی اول خان کا اسرار پیغام ملتے ہی ہوٹل سے چہل قدمی کے لیے باہر گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ غیر ملکیوں کے بارے میں ہر ہوٹل کی انتظامیہ بہت حساس ہوتی ہے۔ معاملہ فوراً پولیس تک پہنچ جاتا اور ہماری تلاش کی مہم شروع ہو جاتی۔ ہوٹل کے ریکارڈ میں موجود ہمارے پاسپورٹوں کے اندراجات پولیس کے ہاتھوں سے گزرتے ہوئے ایئرپورٹ امیگریشن تک پہنچ جاتے۔ ہم نیو یارک روانگی کے لیے ادھر کا رخ کرتے اور روک لیے جاتے۔ ہم سے پوچھا جاتا کہ ہم ہوٹل سے پورا اسرار انداز میں کہاں غائب ہوئے تھے اور اول خان کون ہے۔ ساؤتھ آل کے واقعات کی وجہ سے اس تفتیش کے تیور بہت جارحانہ ہوتے۔ زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ میں بھی گیتا اور رمیش کی طرح ایک ایشیائی تھا۔ ایک غلط فیصلے کی وجہ سے پولیس سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی اور ہم دلدل میں دھنستے چلے جاتے جس سے باہر آنا ناممکن ہو جاتا۔ اطالوی کا سامنا کرنے کے مقابلے میں وہ خطرات بہت سنگین اور جان لیوا تھے۔ رک کر کیوں کھڑی ہو گئی؟ ہوٹل کی طرف چلتی رہو۔ کلیل سے توقف کے دوران میں نے وہ سب سوچ لینے کے بعد ویرا سے کہا، ابھی کچھ پتا نہیں کہ ہمیں کب کی نشستیں ملیں اور ہمیں کتنے دن لندن میں رہنا پڑے۔ اطالوی سے جان چھڑا کر ہم دوسرے بہت سے سنگین خطرات کو دعوت دے بیٹھیں گے۔ اگر تم کہہ رہے ہو تو اس تجویز میں خطرات ضرور پنہاں ہوں گے، مگر میں ان کے بارے میں جاننا ضرور چاہوں گی، اس نے میرے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے کہا۔ پولیس سب سے بڑا خطرہ لندن پولیس کی مداخلت کا ہے۔ میں نے اسے بتانا شروع کیا۔ وہ پولیس کا نام سنتے ہی چونکی تھی، لیکن پوری بات سن لینے کے بعد پوری طرح میری ہم خیال ہو چکی تھی۔ اسے بس ایک ہی اعتراض سوچا تھا کہ استقبالیہ والی لڑکی رات بھر ڈیوٹی پر موجود نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ ہوٹلوں میں رات کے عملے کی شفٹ 10 اور 12 بجے کے درمیان شروع ہوتی ہے، جبکہ وہ 8 بجے ڈیوٹی پر موجود تھی۔ اس کا خیال تھا کہ رات کا عملہ آنے پر اس کی چھٹی ہو جاتی، مگر خطرہ پھر بھی باقی رہتا۔ وہ خطرہ اول خان کے الفاظ سے تھا۔ جانے سے پہلے وہ یہ لطیفہ پورے ہوٹل میں پھیلا چکی ہوتی کہ دنیا کے ایک حصے میں اول یعنی الو بھی نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری طویل چہل قدمی کی کہانی بھی رات والے عملے تک پہنچ سکتی
کرتی تھی۔ میں نے اس کی رائے کی ذرا بھی تردید نہیں کی کیونکہ اس نے خود ہی اپنے اعتراض کا ایک معقول جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ ہم دونوں ہوٹل میں داخل ہوئے تو استقبالیہ والی لڑکی نے دوستانہ مسکراہٹ سے ہمارا استقبال کیا۔ تمہاری چہل قدمی تو واقعی مختصر ثابت ہوئی، کیا باہر ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں؟ میرے دوست کے گھٹنے کمزور ہو گئے ہیں۔ ویرا نے ہنس کر اس کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ اس وقت کاؤنٹر پر کوئی اور گاہک موجود نہیں تھا۔ لڑکی نے اس فرصت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات بڑھائی، تم برا نہ مانو ایک ذاتی سا سوال پوچھ لوں؟ ویرا نے اسے اجازت دے دی۔ میں اس کے سوال کا اندازہ کر چکا تھا۔ اول مغرب میں عقل اور دانش کی علامت ہے، مگر پھر بھی کوئی یہ نام نہیں رکھتا۔ کس ملک؟ یہ انگریزی والا اول نہیں ہے، اس کا تلفظ ذرا مختلف ہے۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ کر بہت خوبصورتی سے اسے جامعہ جواب دے دیا۔ ویرا نے تلفظ کے اختلاف کی آڑ لی تھی، مگر اردو اور انگریزی میں سفر، رن، کف اور روز جیسے 100% یکساں تلفظ پر مشتمل الفاظ کے معنی یکسر مختلف تھے۔ ایک دو الفاظ تو ایسے بھی تھے جو اردو میں جامعہ قانونی مفہوم رکھتے تھے مگر انگریزی میں استعمال ہوتے ہی گالی بن جاتے تھے۔ لڑکی نے ہمیں گڈ نائٹ کہا اور ہم دونوں لفٹ کی طرف چل دیے۔ کمرے میں پہنچتے ہی ویرا نے اپنی عادت کے مطابق ٹیلی ویژن آن کیا اور شب خوابی کا لباس سمیٹ کر باتھ روم میں جا گھسی۔ میں نے ریموٹ سے آواز دھیمی کر دی اور پھرتی سے لباس تبدیل کرنے میں مصروف ہو گیا تاکہ ویرا کے نمودار ہونے سے پہلے بستر پر قابض ہو سکوں۔ ویرا کافی دیر بعد واپس آئی۔ میری طرف دیکھ کر اس نے بائیں آنکھ دبائی اور لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں صرف بیڈ لیمپ کی روشنی باقی رہ گئی تھی۔ وہ نہ بھی ہوتی تو ٹیلی ویژن اسکرین کی گھٹتی بڑھتی روشنی بھی کمرے میں نقل و حرکت میں مدد دے سکتی تھی۔ اب تک اول خان بھی گھر لوٹ کر اپنے بستر میں پہنچ چکا ہوگا۔ ویرا نے بستر پر لیٹتے ہی کہا، آج تم زیادہ تر اسی کے بارے میں سوچتی رہی ہو۔ وہ میرے لہجے میں پوشیدہ طنز کو نظر انداز کر کے بولی، وہ عزت کے لائق ہے اور میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ پھر ہمارے درمیان اگلے روز کے پروگرام میں تبادلہ خیال شروع ہو گیا جو خبروں کے آغاز تک جاری رہا۔ 9 بجے خبریں آتے ہی ہماری توجہ اسکرین کی طرف مبذول ہو گئی۔ ملکی خبروں میں پہلی خبر شہزادہ چارلس کی صدارت میں ہونے والے ایک فلاحی پروگرام کی تھی جس میں معذور بچوں کی بہبود کے لیے متعدد اداروں نے بھاری رقوم عطیے دیے تھے۔ دوسری خبر کی ابتدا اس قدر سنسنی خیز تھی کہ میں نے اچھل کر بستر چھوڑ دیا اور ٹیلی ویژن کی آواز بڑھا دی۔ ساؤتھ ہال کے دوہرے قتل کا اہم ترین گواہ آخرکار سامنے آ گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اسکرین سے خبر پڑھنے والا غائب ہو گیا اور فلم شروع ہو گئی۔ وہ کسی دفتر کا منظر تھا جس میں بہت سے باوردی پولیس افسران بھرے ہوئے تھے اور ایک ادھیڑ عمر شہری ایک میز کے سامنے کسی پولیس افسر کے روبرو بیٹھا کچھ بیان کر رہا تھا۔ پس منظر میں بتایا جا رہا تھا کہ قتل کی واردات والے دن گیتا اور اس کے ایک ایشیائی ساتھی کو سینٹرل لندن میں کنگسٹن روڈ سے امیز ریستوران کے راستے ساؤتھ ہال میں جائے واردات تک پہنچانے والے ٹیکسی ڈرائیور نے جنوبی لندن میں پولیس افسران کے روبرو 5 بجے شام اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا جسے فی الوقت سیگا راز میں رکھا جا رہا تھا۔ صرف گیتا کے آخری سفر کی جائے آغاز کا اظہار کیا گیا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر وہ مزید 2 روز کے لیے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کا ارادہ ملتوی کیے رکھتا تو اس کی قانونی پوزیشن میں ذرا بھی فرق نہ آتا۔ بس ہم دونوں کو اطمینان سے برطانیہ سے روانہ ہونے کا موقع مل جاتا۔ ٹیلی ویژن پر کیمرے میں ادھیڑ عمر شہری رفتہ رفتہ نمایاں ہونے لگا۔ اس کا چہرہ واضح ہوتے ہی میرے وجود میں سنسنی اور خوف کی ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اپنے ٹیکسی ڈرائیور کا وہ چہرہ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسکرین سے کسی بھی لمحے میری طرف اشارہ کر کے پولیس افسران سے کہے گا، یہ ہے گیتا اور جیمز کا اصل قاتل جسے میں لاد کر لایا تھا، گرفتار کر لو اسے۔ کیا تمہیں یہ چہرہ یاد ہے؟ نیم تاریکی میں ویرا کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ یہ منحوس چہرہ میں ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں۔ 4 دن تک مسلسل غائب رہ کر اس نے ہمارے سارے خوف مٹا دیے تھے۔ شاید قصہ بالکل ہی دب جاتا۔ اس نے اچانک سامنے آ کر اس مردہ کیس میں نئی جان ڈال دی ہے۔ ہمارے لیے اس خبر میں ڈرائیور کے سامنے آنے سے زیادہ کوئی بات قابل ذکر نہیں تھی۔ اس کا بیان خفیہ رکھا گیا تھا، اس لیے وہ خبر بھی اتنی ہی تھی، لیکن ٹیلی ویژن پر مقتولین اور جائے واردات کے ساتھ امیز ریستوران کی پرانی تصاویر اور کنگسٹن روڈ کی ویڈیو فلم پر مشتمل طویل خبر چلتی رہی۔ اس اہم ترین گواہ کے یکایک نمودار ہونے سے ٹیلی ویژن پر ایک نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ اس مبصر کا کہیں پتہ نہیں تھا جس نے رپوش گواہ کو اس کی امکانی اینگلو انڈین نسل کی وجہ
وجہ سے ملامت کا ہدف بنا کر مقامیوں کی قانونی پروری کے گن گائے تھے۔ اب سب کچھ بدل گیا ہے، ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، ویرا بڑبڑائی۔ اس وقت پورے زور و شور سے پولیس والوں کی روایتی کارروائیاں شروع ہو چکی ہوں گی، جن میں مشتبہ ملزم بلکہ مجرم کے خاکے بھی شامل ہیں۔ دعا کرو کہ یہ آفت نازل ہو ہی گئی ہے تو ڈرائیور کے بتائے ہوئے حلیے کی بنا پر خاکے جلد جاری نہ ہو سکیں۔ ان کے بڑے پیمانے پر تشہیر ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دے گی۔ میری چند روزہ داڑھی بھی اس وقت شک و شبے کی نگاہ سے دیکھی جائے گی، مجھے اس سے فوراً ہی نجات حاصل کر لینی چاہیے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ضروری ہو گیا ہے، ویسے آج ہم ایک تباہی سے بال بچے ہیں، اس ڈرائیور کے نمودار ہونے سے زیادہ بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ طالبی کے خوف سے ہم ہوٹل چھوڑ کر فرار ہو گئے ہوتے تو ہماری نجات کی ساری راہیں خود بخود مسدود ہو جاتی۔ شاید یہ خبر 5 بجے کے بعد سے ہی ٹیلی ویژن پر چل رہی ہوگی۔ ہماری پراسرار رپوشی کی کڑیاں اسی سے ملائی جاتی ہیں اور شہر سے ایئرپورٹ تک کہیں نہ کہیں ہم دار لیے جاتے۔ ہاں میں نے اس کی تائید کی۔ ایسی صورت میں صرف پاسپورٹ ہی ہماری گرفتاری کے وارنٹ بن جاتے، کیونکہ ان کی ہر تفصیل ہوٹل کے رجسٹر میں موجود ہے۔ میرے ذہن پر تشویش کی ایسی لہر سوار ہوئی کہ میں کمرہ روشن کر کے فوراً باتھ روم میں واش بیسن اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میرا ارادہ صرف شیو بنانے کا تھا، اس لیے میں نے دروازہ بند کرنے کا تکلف نہیں کیا اور ویرا میرے پیچھے پیچھے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے آئینے میں اپنی نو مولود داڑھی کا جائزہ لیا اور پھر اس پر برش سے شیونگ کریم پھیلانی شروع کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے آج اتنے دن گزر جانے کے بعد تمہاری شناخت کے بارے میں ڈرائیور کی یادداشت اس کا ساتھ دے سکے گی؟ ویرا نے پوچھا۔ اس سے میرا سرسری سا سامنا ہوا تھا، مگر ہم دن کی روشنی میں تھے اور پھر یہ لوگ پیشہ ورانہ طور پر چہرے یاد رکھنے میں شاید ماہر ہوتے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میری رائے تم سے مختلف ہے، دن بھر سینکڑوں سواریوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، وہ کہاں تک چہرے یاد رکھ سکتے ہیں؟ دوسری سواری اٹھانے تک پچھلی سواری بھول چکے ہوتے ہیں۔ صنف مخالف کے غیر معمولی چہروں یا مشہور لوگوں کی بات مختلف ہوتی ہے۔ نا امیدی کے اندھیرے میں اب امید کی یہی چند کرنیں ہیں جن کی روشنی میں نے اسی وقت شیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ مجھے کلین شیو دیکھ کر ہوٹل کا عملہ بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ کئی دن کا بڑا ہوا شیو میں نے اچانک کیوں صاف کر دیا۔ امید کے ساتھ میرے ذہن میں نئے وسوسے بھی سر ابھار رہے تھے۔ شیونگ کریم کے جھاگ میرے چہرے کے بالوں پر پوری طرح چھا چکے تھے۔ میں نے ریزر نکال کر بال اتارنے شروع کر دیے۔ چند منٹ میں میرا چہرہ کلین شیو ہو چکا تھا۔ منہ دھو کر میں کمرے میں لوٹ آیا۔ ویرا پریشانی کے عالم میں کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس رات ہمیں دیر تک تفکرات بانٹ کر ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہے۔ دوبارہ بتی گل کی تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ سونے سے قبل اپنے تفکرات کے باوجود مجھے رہ کر اطالوی کا خیال آ رہا تھا۔ ریستوران میں بھرپور تجسس کے مظاہرے کے بعد اس کی طرف سے طویل خاموشی میری توقعات سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ اگلی صبح ویرا مجھ سے پہلے بیدار ہو گئی۔ میں نے بستر چھوڑا تو ویرا اخبار چاٹنے میں مصروف تھی۔ کیا خبریں ہیں؟ میں نے انگڑائی لیتے ہوئے ویرا سے سوال کیا۔ پولیس والوں کو جان اسمتھ نامی اس ڈرائیور کو اخباری نمائندے کی یلغار سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی نامعلوم مقام پر مہمان رکھا ہوا ہے، مگر وہ اس کے اہل خانہ اور دوستوں وغیرہ کو گھیر کر کچھ معلومات جمع کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں اہم ترین یہ ہے کہ جان اسمتھ نے اپنی گواہی دینے یا نہ دینے کے بارے میں ان میں سے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ پورے اخبار میں تمہیں یہی ایک خبر ملی ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اخبار کا پیٹ بھرنے کے لیے بہت سی بے سروپا کہانیاں موجود ہیں، لیکن کسی سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قتل کی خبر پھیلتے ہی پولیس کے پاس کیوں نہیں گیا اور اب کیوں گیا ہے۔ آج غور سے اخبار دیکھنے کا کام تم ہی کر ڈالو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ باتھ روم سے واپسی پر بھی مجھے ویرا سے کوئی نئی خبر نہیں مل سکی اور میں نے فون سنبھال لیا۔ ہمارے نیو یارک تک کے ٹکٹ امارات ایئر لائن ہی کے تھے، مگر میرے پاس ان کے لندن دفتر کا فون نمبر نہیں تھا۔ سائڈ ٹیبل کے نچلے خانے میں موجود ٹیلی فون ڈائریکٹری سے میں نمبر تلاش کر سکتا تھا، لیکن چند منٹ بچانے کے لیے میں نے آپریٹر کو ہی مطلوبہ نمبر تلاش کر کے ملانے کی ہدایت کر دی۔ آپریٹر بہت مستعد تھی۔ دوسرا منٹ گزرنے سے پہلے مجھے لائن مل گئی۔ دونوں ٹکٹوں کے کوائف بتا کر میں نے امارات کے متعلقہ افسر سے نیو یارک کے لیے جلد از جلد روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے کمپیوٹر دیکھنے کے بعد بتایا کہ اسی دن کوئی جگہ نہیں تھی، حتیٰ کہ چانس پر بھی نمبر نہیں دیا۔ دن کے لیے ہیتھرو سے چانس پر اور گیٹ وے سے کنفرم نشستیں مل سکتی تھیں۔ بدری ناتھ کی بتائی ہوئی صورتحال میں وہ خبر میرے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی کنفرم نشستوں کی فرمائش کر دی۔ مجھے ہولڈ کرا کے وہ شاید اپنے کمپیوٹر میں
हमारा टिकट डाटा फीड करता रहा। इस बार कई मिनट के बाद इसने एक कंप्यूटर नंबर देने के साथ मुझे परवाज के क्वाइफ बताए और हदायत की कि मैं इनके दफ्तर से या फिर परवाज की रवानगी से 2 घंटे पहले गेटवे के एयरपोर्ट से ही टिकटों पर स्टिकर लगा लूं, वरना कंफर्मेशन खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। बुकिंग के हवाले से सिर्फ कंप्यूटर नंबर काफी था। इस वक्त तक पाकिस्तान में घर बैठे इतनी आसानी से बुकिंग का तस्वर नापीद था। मुसाफिर इसके ट्रैवल एजेंट को कई चक्कर लगाए बगैर किसी मसरूफ रूट पर आसानी से कंफर्मेशन नहीं मिलती थी। फोन बंद करते हुए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बदरी की बातों ने मुझे इस मामले में तशवीश में मुब्तला कर दिया था। अब रवानगी है। मेरे फारग होते ही वीरा ने पुरतजस्सुस लहजे में सवाल दाग दिया। गेटवे के एयरपोर्ट से कल दोपहर यूनाइटेड एयरलाइन की प्रवाज तय हो गई है। हमें प्रवाज से 2 घंटे पहले वहां पहुंचना है। मैंने मुसर्रत अमेज लहजे में इसे आगाह किया। खुदा करे कि यह वक्त भी खैरियत से गुजर जाए और जान समेत हमारे लिए कोई नई परेशानी खड़ी न करने पाए। यहाँ से गेटवे का काफी दूर है। वैसे भी हमें यहाँ कौन से हाल जूतने हैं। सुबह नाश्ता करते ही निकल पड़ेंगे। गेटवे पर हमारा वक्त अच्छा गुजरेगा। वीरा ने मशवरा दिया। शायद वो विक्टोरिया के बस स्टैंड से मुकर्ररा वक्फों से गेटवे के लिए बसें रवाना होती हैं। इसके बारे में कहीं से मालूमात मिल जाएंगी। सफर मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन लंदन में मैं जिन हालात से दो चार था इनकी वजह से मेरे असाब पर तनाव सा तारी हो रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि वक्त पर लगाकर उड़े और हम गेटवे के एयरपोर्ट से अपनी परवाज के जरिए अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। मैंने होटल के अमले से दूर रहने के लिए नाश्ता कमरे में ही मंगवाने का फैसला किया और इंटरकॉम पर रूम सर्विस को ऑर्डर नोट कराने के बाद श्रीनिवासन के घर का नंबर मिला लिया। इस वक्त 9:30 बज रहे थे। मुझे तवक्को थी कि बदरी खुद ही फोन उठाएगा और यही हुआ। तुम कब प्रवास कर रहे हो? इसकी आवाज पहचानते ही मैंने बेतकल्फी से पूछा। कल सुबह डेल्टा एयरलाइन से रवानगी है। न्यूयॉर्क पहुंचूंगा तो वहां दोपहर होगी। सीट बहुत मुश्किल से मिली है। हर प्रवास पर बहुत रश चल रहा है। इसकी आवाज से खुशी मुतरशा थी। बिल्कुल बकवास है। मैंने अभी फोन पर बुकिंग कराई है। तुम न्यूयॉर्क में उतरोगे और मैं यहाँ से चलूंगा। ये काम किसी सिफारिश या कोशिश के बगैर होटल बैठे हुआ है। हैरत है, शंकर तो मुझे दूसरी कहानी सुना रहा था। इसकी आवाज तअज्जुब अमेज थी। बाद सरकारी अफसर दूसरों को धोखा देते देते इतने बिगड़ जाते हैं कि अपने साथियों पर भी बेजा एहसान जताने से बाज नहीं आते। हालांकि इन बेमकसद हरकतों से इन्हें कोई फायदा नहीं होता। फायदा क्यों नहीं होता? बद्रीनाथ की आवाज में हल्की सी तलखी आ गई। अब मैं समझा कि इसने ये ड्रामा क्यों रचाया था। मेरे टिकट और पासपोर्ट के साथ इसने अपनी बीवी के फरमाइशी सामान की एक फहरिस्त भी भेजी है जो मुझे वापसी पर दिल्ली में इसके घर पहुंचाना है। शायद वो तुम्हारे असल प्रोग्राम से बेखबर है जो इसने मेरी बात उचक ली। तुम ठीक समझे। वो जल्दी से बोला। मैं वो फहरिस्त इसी वक्त रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा। तुम्हारी कहानी ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था, इसलिए आज मैंने नाश्ते से पहले ही इस काम का आगाज किया और मिनटों में सारा मसला हल हो गया। ये बताओ कि CSD का क्या हो करोगे? साथ ले जाऊंगा। इसकी आवाज से जाहिर था कि मेरे सवाल ने इसे हैरान कर दिया था। साथ ले जाकर इसे जाया करोगे? तुम्हारे मेजबान इस पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो। जरूरत की चीजें वो खुद फराहम करेंगे और गैर जरूरी चीजें ले लेंगे। मैंने कहा, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे देते? जब चाहोगे तुम्हारी इमानत तुमको वापस मिल जाएगी और मेरा भला होता रहेगा। मैं इसे दे दूं तो मगर कैसे? इसकी तरद्दुद अमेज आवाज उभरी। लंदन में अब हमारे एक दूसरे से मिलना मुमकिन नहीं है। सिरी को इसकी हवा लग गई तो वो तुम्हें देने की बजाय खुद खा जाएगा। वो चंद सानियों तक सोचने के अंदाज में ऊं करता रहा, फिर फौरी ख्याल के तहत बोला, मैंने श्याम से बात की है। वही एयरपोर्ट पर मुझे मिलने आएगा। पता नहीं बाद में मुझे इससे कब मिलने का मौका मिले। मैं CSD इसी को दे दूंगा। इससे ले लेना। ओके, वो मेरे बहुत काम आएगी। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। भगवान हमारी दोस्ती को सदा कायम रखे और तुम्हारी रखवाली करता रहे। बद्रीनाथ ने इन अल्फाज के साथ फोन बंद कर दिया। तुम्हारे हाथ में बद्री अब मोम की नाक बनकर रह गया है। जिधर चाहते हो मोड़ लेते हो। गुफ्तगू खत्म होते ही वीरा ने हंस कर कहा, शायद वो CSD से दस्तबरदार होने पर आमादा हो गया है। इसका इसी में फायदा है। मैंने कहा, इस तरफ सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होता चला जा रहा है, मगर दूसरी तरफ से अनजाने अंदेशे हैं। जरा उठकर टेलीविजन तो खोल दो। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद रूम सर्विस वाला नाश्ता लेकर आया
تھا۔ میں بستر سے چھلانگ مار کر غسل خانے میں گھس گیا۔ ویرا دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ آ جاؤ، میدان صاف ہے۔ 1.5-2 منٹ بعد ویرا کی آواز پر میں کمرے میں لوٹ آیا۔ ٹیلی ویژن آن تھا اور ویرا ناشتہ سرو کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے نرم ٹوسٹ اور ہاف فرائیڈ انڈوں سے ناشتے کا آغاز ہی کیا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی چیخ اٹھی اور میں بری طرح چونک پڑا۔ میرا پہلا خیال ابل خان کی طرف گیا اور میں نے دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے ریسیور اٹھا لیا۔ ریسیور اٹھاتے ہی ایک حلیم سی مردانہ آواز سنائی دی، مگر ہیلو سے آگے ایک لفظ بھی میرے پلے نہ پڑ سکا۔ مجھے شبہ سا ہوا کہ کہیں وہ اطالوی نہ بول رہا ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر شستہ انگریزی میں کہا، میں یہ زبان نہیں سمجھتا، انگریزی میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو۔ نو انگلش۔ یا شاید میرے فکرے اس کے سر پر سے گزر گئے، مگر وہ میرا مدعا سمجھ گیا۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، مدام سیکا۔ اس سے آگے پھر وہی اجنبی زبان تھی۔ میرے ذہن میں یکا پچھلی رات والے مشتبہ اطالوی کی تصویر اوبر آئی۔ لب و لہجے سے وہ اطالوی زبان ہی معلوم ہو رہی تھی۔ شاید وہی حرامی اطالوی ہے، تم دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے ریسیور ویرا کی طرف بڑھا دیا۔ ویرا نے ریسیور لیتے ہی بہت روانی سے کچھ کہا۔ اجنبی کی طرح اس کے الفاظ بھی خے اور نون کی بہت زیادہ تکرار تھی، یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ ویرا یورپ میں بولی جانے والی ہر بڑی زبان پر قدرت رکھتی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔